میرا نام مہنور ہے اور میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پابند کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، مگر مجھ پر یہ کہاوت الٹی پڑتی تھی، کیونکہ میں ٹاٹ میں مخمل کا پابند تھی، کیونکہ خدا نے مجھے بے پناہ حسن سے نوازا تھا جسے کوئی سراہنے والا نہ تھا۔ میرے باقی بہن بھائی شکل و صورت میں مجھ سے کم تر تھے اور مجھے اپنے حسن کا بہت گھمنڈ تھا، مگر اس جھونپڑی کے اندر رہتے ہوئے میرے گھر والوں کو میرا حسن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ تھا۔ ہمیں تو بس روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے۔ میرا باپ غریب تھا مگر غیرت مند تھا۔ انہوں نے کبھی ہمیں گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دی تھی۔ وہ ایک فروٹ کی ریہڑی لگاتا تھا اور رات کو بس اتنا ہی کما کر لاتا تھا کہ ہم روکھی سوکھی روٹی کھا لیتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی اور دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر تھی اور میری آنکھیں خواب بننے سے محروم تھیں، تو میں اب گھر والوں کے ساتھ خوش باش رہتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، ماں باپ کی آغوش میں اپنا ہر وقت غم اور تکلیف بھول جاتی تھی۔ تب مجھے اپنے توبہ شکن حسن کا ادراک بھی نہیں تھا، مگر آگاہی کا لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ جب آگاہی آتی ہے تو زندگی کا نظریہ یکسر بدل کر رہ جاتا ہے۔ جب آنکھوں میں خواب بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو دل کی کھڑکیاں ہر طرح کی ہوا کے لیے کھل جاتی ہیں اور دماغ کی سمجھنے کی صلاحیت دم توڑنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو یہ چند گز کی جھونپڑی میں مجھے ہزار عیب نظر آنے لگے، کیونکہ یہ میری خوابوں کی تکمیل کے لیے ناکافی تھی۔ میں اپنے ہی گھر والوں سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میری ماں ایک کوٹھی پر کام کرتی تھی اور میرا باپ اب بیمار رہنے لگا تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی ہمیں کما کر کھلایا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ایک ہی بھائی تھا جو کہ فیکٹری میں لگ گیا تھا، باقی بہنیں ابھی چھوٹی تھیں۔ میں نے ماں سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ میرا اس جھونپڑی میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، یہاں رہ کر میرا حسن بوسیدہ ہو رہا تھا اور میری خواہشیں میرے اندر انگڑائیاں لینے لگی تھیں، اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ لیکن میری ماں نہ جانے کیوں مجھے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ میری چڑھتی جوانی کہیں انہیں رسوا ہی نہ کر دے، اس لیے وہ خود دن رات محنت و مشقت پر لگی تھی، پر میں نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کہا کہ ہم ماں بیٹی مل کر کام کریں گی تو کچھ گھر کے حالات سنور جائیں گے۔ اوپر سے ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، ان کا علاج کروانے کے لیے ہمیں ڈھیر سارے روپے چاہیے۔ بالآخر میری ماں کو میرے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے، لیکن وہ پتہ نہیں اندر سے کیوں خوفزدہ تھی۔ شاید انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، یا شاید انہیں دنیا والوں پر بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں وہ ان کی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے، پر میری ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اکیلی میری آمدنی سے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ابا کی علاج کرانے کے لیے ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اگلے دن ہی امی کے ساتھ کوٹھی پر کام کرنے چلی گئی۔ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا، وہ گھر بھی کیا محل تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑی مبہوت سی اس کوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ میں انہی محلوں میں پیدا ہونے کی قابل تھی، پتہ نہیں خدا جانے مجھے خدا نے اس جھونپڑی میں کیوں پھینک دیا۔ میں نے خدا سے دل ہی دل میں شکوہ کیا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اندر داخل ہو گئی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بنگلہ صرف باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ خدا نے بھی کچھ لوگوں کو دولت کے انبار دے کر ہم جیسوں غریبوں کا مذاق اڑایا تھا۔ میں پھر سے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ میرے اندر شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس محل کی مالکن بن جاؤں، یہاں راج کروں، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں جو میری ایک آنکھ کے اشارے پر بھاگے چلے آئیں۔ ایک دم سے میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھے جوں ہی ساکت کھڑا دیکھا تو مجھے بازو سے پکڑ کر آگے لے گئی۔ میں ایک دم سے خواب نگری سے واپس حقیقت کی دنیا میں پلٹی، جہاں میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک غریب لڑکی تھی جسے رات کاٹتے تھے اور میرے خوبصورت بے داغ جسم پر نشان چھوڑ جاتے تھے۔ اماں مجھے اندر لاؤنج میں لے گئی، وہاں ایک بڑی سی سکرین
वाला टीवी लगा हुआ था। इतना बड़ा टीवी मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। इस पर कोई ड्रामा चल रहा था और सामने सोफे पर बैठी एक अधेड़ उम्र औरत टांग पर टांग जमाए टीवी देख रही थी। साथ थी जो इसके आगे मेज पर सजे थे। या खुदा, ये कितनी ऐश में जिंदगी गुजार रही है। मैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। इन अयाशियों पर मेरा हक इससे ज्यादा है। मेरे दिल में हसरत पैदा होने लगी जो एक शिकवे में ढल गई। अम्मा ने इस मालकन को सलाम किया और मेरा तारुफ करवाने लगी। वो टीवी से नजर हटाकर मेरी जानब देखने लगी। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए जलन देखी थी और वो बगौर मेरा बेदाग हुस्न देख रही थी। मैंने सादा सा लिबास पहना हुआ था और मुंह पर आते वक्त पानी के बस 4 छींटे मारे थे, मगर वो मेकअप से लथपथ थी और वो मुझसे कई गुना कम खूबसूरत नजर आ रही थी। इसने माँ से कहा कि इस लड़की को घर में ही रखो, मैं इसे काम पर नहीं रखूंगी। मैं इसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गई थी, क्योंकि मैं पक्का इरादा करके आई थी कि चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पर काम करूँगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मगर वो तो मुझे रखने के मूड में ही नहीं लग रही थी। मेरी ख्वाब एकदम से छिन से गए थे, टूट गए थे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इसके पाँव में गिर गई और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मालकन, मैं आपके सारे काम करूँगी, आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा बाप बूढ़ा है और हमें इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं भी अम्मा के साथ काम करने के लिए आ गई हूँ। मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू जमा हो गए थे और वो मुझे अब काबिले तरस नज़रों से देखने लगी थी। अम्मा भी मेरी जानब हैरानगी से देख रही थी। शायद इन्हें अपनी बेटी से इस हद तक जज्बातीपन की उम्मीद नहीं थी। इसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें रख लेती हूँ। अगर तुम्हारा काम सही हुआ तो मैं तुम्हें मुस्तकिल रख लूँगी। शायद इस मालकन को मुझ पर तरस आ गया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हुई। आपको दाद देने लगी। हुस्न के साथ साथ ड्रामेबाजी में भी मैं माहिर थी। ये सच था कि हम बहुत गरीब थे और हमें पैसों की वाकई बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल करने के लिए यहाँ पर आई थी। मुझे अपने घर वालों की शायद कुछ ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि इन्हें ने तो हमेशा से ही गुर्बत ही देखी थी, लेकिन मेरे ख्वाब कुछ और थे। मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहती थी और शायद अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ये मेरी पहली सीढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास हुस्न तो था, लेकिन ना ही कोई अच्छी तालीम थी और ना ही कोई और तजर्बे के मैं किसी और जगह पर अपनी किस्मत आजमा सकती। इसलिए मुझे शुरुआत यहीं से करनी थी। जो भी था, मुझे यहाँ रहकर कुछ पल के लिए तो सुकून मिल सकता था ना, क्योंकि इस झोंपड़ी में तो मेरा दिल ही नहीं लगता था। मैंने अम्मा के साथ काम शुरू कर दिया। अम्मा किचन में बर्तन वगैरह समेटने लगी और मैं डस्टिंग करने लगी। डस्टिंग क्या थी, नाम की ही सफाई थी, क्योंकि हर चीज़ तो ऐसे चमक रही थी कि इसमें से अपना चेहरा साफ नजर आता था। वो कोठी बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। हर तरफ टाइल्स और खूबसूरत फर्नीचर से सजाई गई, जो मैंने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसके कमरे के बराबर तो हमारा पूरा घर था। मैं हसरत और अफसरदगी से हर चीज़ को देख रही थी और अपने हाथ से छू रही थी। दिल में ये ख्वाहिश मचलने लगी कि काश मैं हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊं, मगर शायद हम गरीब लोगों की औकात ख्वाब देखने वाली भी नहीं थी। मैं डस्टिंग करते करते हुए हर कमरे का और हर चीज़ का अच्छी तरह से जायज़ा लिया था। इस मालकन, जिसका नाम महजबीन था, इसका कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और वो कमरा नहीं, कोई फैंटेसी लैंड थी। यूं तो इस घर की हर चीज़ से जाहो जलाल टपक रहा था, लेकिन वो कमरा ख़ास तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें दरमियान में एक जहाज़ी साइज़ बेड रखा था, जिसका सोफ़ा इतना नरम था कि जो भी इस पर लेटता था अंदर तक धंस जाता। मुझे बेअख्तियार अपना टूटा हुआ पलंग याद आया। सोती थी और मेरी कमर तख्ता हो जाती थी। ऊपर से कम बख्त मच्छर सारी रात काटते थे और नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि हमारे घर में बिजली भी नहीं थी। हम जिंदगी की बुनियादी सहूलत से महरूम थे, लेकिन जहाँ तो हर तरफ
کی آرائش کا سامان رکھا تھا۔ وہ مالکن نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اس لیے میں تسلی کے ساتھ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں بیڈ پر بیٹھی تو مجھے اتنا سکون ملا کہ دل کیا یہیں پر لمبی تان کے سو جاؤں۔ میں کمرے کی ایک دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں اپنا آپ دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ خود کو اتنے بڑے آئینے میں دیکھا تھا، مگر کوئی سراہنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں خود کو سراہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ گھر کی ساری ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں بھی اماں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اماں نے کچن کی ہر چیز طریقے سے جوڑ دی تھی۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ کھانا بنانے کے لیے انہوں نے الگ سے ایک شیف رکھی ہوئی تھی، جو کہ عورت ہی تھی اور بہت ہی زیادہ مہارت سے ہر چیز بنا رہی تھی۔ میں نے تو ایسی چیزیں زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں نے تو صرف سوکھی روٹی ہی دیکھی تھی، جسے حلق کے اندر تک پہنچانے کے لیے اوپر سے پانی پی لیتی تھی۔ مجھے لگا شاید آج یہاں پر کچھ دعوت کا اہتمام ہے، اس لیے اتنے اقسام کے پکوان پک رہے ہیں۔ میں نے اماں سے آہستہ سے پوچھا تو اماں نے کہا، یہاں روز ایسے ہی پکتا ہے، کیونکہ اس گھر میں صرف مالکن اور ان کا شوہر ہی رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو ہر ہفتے یہاں پر آتا ہے، آج وہی آ رہا ہے اور اسی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کی پسند کا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ وہ موٹی شیف جب کچن سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئی تو میں نے ڈھکن ہٹا کر کھانے کی خوشبو اندر اتاری۔ اماں میری اس حرکت پر غصہ ہوئی، کہا کہ کسی چیز کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں نے کہا، اماں اتنا زیادہ تو کھانا ہے، تھوڑا سا چکھ لو تو کم تھوڑی ہونا پڑ جائے گا۔ پر اماں نے مجھے زوردار گھونسا میری کمر پر جڑ دیا اور کہا کہ یہاں کام کرنا ہے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ میں ایسے ہی نہیں اتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہوں، کیونکہ ان کو مجھ پر اعتماد ہے۔ میں ان کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ تم بھی ایسا ہی کرو، سمجھی؟ میں اماں کی بات سن کر تب سی گئی۔ اماں بھی عجیب دقیانوسی عورت تھی، بھلا تھوڑا سا کھانا کھا لینے سے ان کا کھانا کم تھوڑی نہ پڑ جائے گا۔ مگر اماں مجھے وہاں سے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ ہم دونوں نے 2-3 گھنٹے میں سارا کام کر لیا تھا۔ اماں نے کہا، چل اب ہمیں ایک دوسری جگہ جانا ہے۔ آج اماں کے ساتھ میں نے مدد کرائی تھی، اس لیے جلدی ہی کام نبٹ گیا تھا۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے نکلنے کے لیے۔ اوپر سے اماں مجھے ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی اور ہم سڑک پر پیدل چلتے گئے۔ وہ سڑک بھی کسی کارپر روڈ سے کم نہیں لگتی تھی۔ دوسرا بنگلہ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ پہلے والا۔ وہ بنگلہ تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھے کا تھا، جو دونوں اکیلے ہی وہاں رہتے تھے۔ مجھے وہاں آ کر اتنا اچھا نہیں لگا جتنا پہلے والے میں لگا تھا، جہاں عجیب سی ویرانی تھی اور اداسی تھی جو فضا میں گھل گئی تھی، اور وہ بوڑھے لوگ تو کھانا بھی بوڑھوں جیسا ہی کھاتے تھے، اس لیے وہاں انواع و اقسام کے لازمات نہیں سجے تھے۔ وہاں بھی اماں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ اماں اسی طرح 2-3 بنگلوں میں کام کر کے ہمارے پیٹ بھرتی تھیں اور ہمارے گھر کا چولہا انہی سے چلتا تھا۔ کیونکہ ابا تو بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں گھر واپس آئی تو مجھے اپنا گھر پہلے سے زیادہ برا لگنے لگا۔ رات کو اپنے بستر پر سوئی تو ساری رات کروٹیں لے لے کر رات کٹی۔ صبح اٹھتے ہی پھر سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب اماں کی طرح روز ہی وہاں پر جاتی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور ہم معمول کے مطابق شبرا میڈم کے بنگلے میں آئے تھے۔ محجبین میڈم کو شبرا میڈم بھی کہتے تھے۔ وہ اور ان کا شوہر ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے اب پہلی دفعہ ان کے شوہر کو دیکھا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر آفس میں ہی ہوتے تھے۔ آج چونکہ اتوار تھا اس لیے وہ گھر پر ہی تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی اور سر میں آدھے بال سفید اور آدھے سیاہ تھے اور کافی چوکو چوبند سے انسان لگتے تھے۔ محجبین ان کو کھانا نکال کر پکڑا رہی تھی اور وہ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ہی میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ ہم اپنے معمول کی صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ اماں نے کچن میں برتن وغیرہ صاف کرنے شروع کر دیے اور میں ڈسٹنگ کرنے لگی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی صفائی کر رہی تھی تو اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر میں چونک سی گئی
اور احتیاط سے ہر چیز کو کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ وہ محجبین میڈم کے شوہر کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا تم یہاں نئی ملازمہ ہو؟ میں نے کہا جی صاحب۔ میں ان کی طرف سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں مجھے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اچانک سے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا میرا نام مہنور ہے۔ اس نے کہا واہ، تمہارا نام بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت ہے۔ میں ان کی تعریف پر جھجک سی گئی کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کسی نے یوں سراہا تھا۔ میں نے کہا شکریہ صاحب جی، اور یہ پہلی دفعہ ہی نہیں ہوا بلکہ اب جب بھی میں ان سے ٹکراتی وہ کوئی نہ کوئی بے باک سا جملہ مجھے بول دیتے اور میں سرخ پڑنے لگتی تھی۔ ہمارے وہاں کام کے دوران وہ آفس میں ہوتے تھے، اس لیے ہمارا زیادہ تر سامنا اتوار والے دن ہی ہوتا تھا، اور میں جہاں بھی جاتی وہ بہانے سے میرے پیچھے آ جاتے اور مجھ سے باتیں کرنے کی اور فری ہونے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا کہ چلو کوئی تو میرے حسن کو سراہنے والا ہے، چاہے وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہی کیوں نہیں ہو، کیونکہ میری عمر صرف 17 سال کی تھی۔ میں اس عمر میں داخل ہو چکی تھی جب اگلے بندے کی بات کے پیچھے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ محجبین میڈم اتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ اتنا زیادہ میک اپ کر کے بھی ایک عام سی شکل و صورت کی عورت تھی، اور ویسے بھی ان کی عمر اب ٹلنے لگی تھی اور میں بھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا آج میں اکیلے ہی کام پر چلی جاتی ہوں، آپ گھر پر آرام کریں۔ اماں نہیں مانی اور کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، زمانہ خراب ہے، تم اکیلی لڑکی کہاں دھکے کھاؤ گی۔ میں نے کہا اماں میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور ویسے بھی مجھے جگہ کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے، میں آرام سے وہاں چلی جاؤں گی، آپ کچھ دن آرام کریں اور مجھ پر چھوڑ دیں۔ اماں بخار سے نڈھال تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج اتوار بھی نہیں تھا، پھر بھی بڑے صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ لانج میں میز پر پیر رکھے اخبار پڑھ رہے تھے، ساتھ میں چائے پی رہے تھے اور وہ اکیلے ہی وہاں پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور معمول کے مطابق کام کرنے لگی کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں، آپ کے کسی ملکہ کی طرح راج کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ میں ان کی بات سن کر دل ہی دل میں سرشار ہوئی تھی۔ میں نے کہا محجبین میڈم نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اوپر کمرے میں سو رہی ہے، اسے سونے ہی دو تو اچھا ہے۔ محجبین میڈم کے ذکر پر ان کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چائے تو بہت ہی زیادہ بد مزہ ہے، تم ایسا کرو میرے لیے کچن سے ایک کڑک چائے بنا لے آؤ فٹافٹ۔ میں نے کہا جی صاحب، میں ابھی لے آتی ہوں۔ میں وہ کپ اٹھا کر کچن میں لے گئی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ ان کی پسند کی چائے بنا کر میں نے ان کو پکڑائی تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں میرے پاس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا اگر میڈم محجبین نیچے آ گئی تو وہ برا منائیں گی۔ اس نے کہا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہیں، اتنی جلدی نہیں آئیں گی۔ میں ان کے ساتھ جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے مزید قریب آ گئے، ان کا کندھے میرے کندھے سے ٹکرانے لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا کہ میں کیوں یہاں پر بیٹھ گئی ہوں۔ مجھے تو کچن میں کام کرنا چاہیے کیونکہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، میری اوقات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے۔ میں اٹھنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ ایک حسین عورت کو اگر کوئی سراہنے والا نہ ہو تو اس کا حسن کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس کی بات سن کر بری طرح سے چونک گئی۔ میں بھی تو ایسا ہی سوچتی تھی، انہوں نے تو میری سوچ پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا صاحب جی، ہماری غربت ہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، ہماری ساری خوبصورتی کو چھپا لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو تمہیں مالا مال کر دوں، مجھے خوش رکھو گی تو میں بھی تمہیں خوش رکھوں گا۔ ان کی معنی خیز بات پر میں اندر ہی اندر مسکرانے لگی اور گھبرانے بھی لگی کیونکہ مجھے یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں میری قسمت تھی، وہ میری قسمت ایک پل میں بدل سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ان کی کسی بھی پیش قدمی کو نہ
ठुकराने का फैसला कर लिया। वो भी शायद मेरी रजामंदी जान गए थे, इसलिए मुझे मजीद अपने करीब कर लिया और मुझे गलत तरीके से छूने लगे। इनका हाथ भी मेरे बालों में जाता तो कभी मेरे कमर के पीछे। मेरे साथ ऐसी पहली बार हुआ था और किसी गैर मर्द ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार छुआ था, इसलिए मैं घबराने लगी थी, मगर इनकी बेबाकियां अरूज पर आ चुकी थीं। इन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर घबरा रही हो तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं, वहाँ मेरी और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। वो मेरे कान में सरगोशी करने लगे। मैंने कहा नहीं सब, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जैसा आप चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुमने खुद ही तो अपनी रजामंदी दी है, क्या तुम्हें अपने लिए एक बेहतर जिंदगी, बेहतर मुस्तकबल नहीं चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। इनकी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या वाकई आप मुझसे शादी करेंगे? लेकिन महजबीन मैडम, इन्होंने कहा कि वो भी एक कोने में पड़ी रहेगी, वैसे भी मुझे इससे अब ज़्यादा लगाव नहीं है। वो तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है, तुम्हें तो देखता हूँ तो मुझे फिर से अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। काश कि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं अपनी जवानी को यूं ही ज़ाया न करता। आखिर में वो हसरत भरी नज़रों से कहने लगे। मैंने कहा मैं अब भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सारे मामला संभाल कर तुमसे शादी कर लूँगा। जब मैं काम से वापस आती तो मुझे ढेर सारे पैसे थमा देते और कहते कि अपने लिए अच्छे कपड़े और अच्छी खुराक ले लेना, जो भी तुम्हें पसंद हो। अगर मैं तुम्हें ला कर दूंगा तो सबको शक होने लगेगा। मैंने इतने ज़्यादा पैसे पहली दफ़ा देखे थे, इसलिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सही और गलत की पहचान करना छोड़ दी थी और मुझे गुनाह की लत लग गई थी। मुझे ये सब कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे अपना ही लेंगे। मैंने अम्मा से कह दिया कि आप घर पर आराम करें, क्योंकि घर का सामान और हर चीज़ की सहूलत इनको घर बैठे ही दे देती थी। वो हैरान होती कि हमारी तनख्वाह तो कम है और इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिलते हैं। मैं इनसे कहती कि मैंने 3-4 जगह और भी काम ढूंढ लिया है, क्योंकि मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपको अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब घर बैठ कर खाएंगी। अम्मा ने भी शायद मुझ पर अंधा एतमाद कर लिया था, इसलिए अब कोई रोक टोक नहीं करती थी। अगर मैं रात को देर से भी घर आती तो मेरे हाथ में इतनी चीज़ें होती कि अम्मा देख कर कोई सवाल न करती। अब हम अच्छा खाना खाने लगे थे। मैंने अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब सजा लिया था, मगर मेरी ख्वाबों की उम्र बहुत थोड़ी थी और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला था कि मैं अपने वजूद की किचियाँ समेटते समेटते अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली थी। आज मैं इतवार के दिन बंगले में काम करने के लिए आई तो सर अकेले ही घर में ठहर रहे थे। महजबीन बेगम कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इनसे पूछा कि बेगम साहबा कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कि वो मैके चली गई हैं। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे और मेरे आते ही साथ ही मुझे बगलगीर होने लगे। मैंने इनको पीछे किया और कहा कि आप मुझसे शादी कब करेंगे? इन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे कुछ मामलात संभालने हैं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है। मुझे दुनिया को फेस करने के लिए और हालात को फेस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं आज भी इनकी बातों से बहल गई थी। वाकई ही इनके लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनका एक बेटा भी था और महजबीन बेगम भी काफ़ी ज़्यादा असर व सरूख वाली औरत थी। मुझे अपनाने के लिए इन्हें सबको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं खामोश हो गई और सही वक्त का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मुझे इन पर भरोसा था। मेरे हुस्न ही ऐसा था कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते थे। इन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गए। मैं इनकी इस बेबाकी पर थोड़ी सी खौफजदा हो गई और कहा कि साहब ये काम हम शादी के बाद भी तो कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। तो मैं क्या ज़रूरत थी इतना खूबसूरत होने की? मैं तो एक मिनट के लिए भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इनकी ये बातें मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। वो मुझे अपने कमरे में ले गए और मैंने सोचा कि बहुत जल्द ये कमरा, ये घर मेरा होगा। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश होने लगा था, इसलिए मैंने इनको रोका भी नहीं और वो अपनी हदों क्रॉस करते गए। और इन्होंने मुझे पहले से बढ़कर रकम दी थी और कहा था कि आज से तुमने मुझे बहुत खुश किया है और मेरी ज़िंदगी की हसरतें पूरी कर दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें जितना भी दे दूँ कम है। मैंने खुशी खुशी पैसे रख लिए और घर वापस आ गई।
اب تو یہ سب آئے دن ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ جب سے میڈم اپنے میکے گئی تھی وہ آفس ہی نہیں جاتے تھے اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتے تھے، میرا انتظار کرتے تھے اور آتے وقت مجھے ڈھیر سارے پیسے دے دیتے تھے۔ میں صرف اسی بنگلے میں ہی کام کرتی تھی، باقی جگہ پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن گھر والوں کو یہی بتاتی تھی کہ میں 5 جگہ اور کام کرتی ہوں۔ ایک دن اچانک میں معمول کے مطابق وہاں گئی، میں نے دروازے پر دستک نہیں دی تھی اور آہستہ سے دھیمے قدموں لاؤنج میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں وہیں پر رک گئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کو ہنس ہنس کر بتا رہے تھے۔ جو باتیں وہ فون پر کر رہے تھے وہ سن کر تو میرا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا اور میرے جسم میں اتنی جان بھی نہیں بچی تھی کہ میں اپنی موجودگی کا احساس انہیں دلا سکوں، کیونکہ زندگی نے مجھے آسمان سے سیدھا زمین پر پٹکا تھا، اتنی زور سے کہ میرا جسم کرچی کرچی ہو گیا تھا، میری روح گھائل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ یار میرے لیے کوئی نئی لڑکی تلاش کرو، اس سے تو میرا دل بھر گیا ہے اور یہ تو شادی شادی کی رٹ لگائے رکھتی ہے، میرا سر ہی کھاتی رہتی ہے۔ میں بہت جلد اسے مہاجبین کو کہہ کر چلتا کروں گا، اگر اسے شک پڑ گیا تو وہ تو مجھے آگ کر دے گی۔ امیر باپ کی بگڑی بیٹی ہے، مجھے شاید اپنے بیٹے سے بھی نہ ملنے دے، اس لیے آفس میں ہی کم عمر لڑکیاں ڈھونڈو تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ اپنے دوست کی بات کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، میں بھلائی اس عمر میں دوسری شادی کرتا ہوں اچھا لگوں گا، اور وہ مہاجبین تو مجھے جان سے مار دے گی، مجھے گھر سے باہر پھینک دے گی۔ ویسے بھی جو مطلب میں نے پورا کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، شادی کے بغیر ہی یہ غریب لڑکیاں تو ہم امیروں کو دیکھ کر لال ٹپکاتی رہتی ہیں، بس تھوڑے سے پیسے دو اپنا کام نکلواؤ۔ اور میں نے ان کی بات سن کر ایسی تھی کہ زمین میں ہی گڑی جا رہی تھی۔ جس شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی کے خواب سجانے لگی تھی وہ اس نے تو مجھے اپنی اوقات یاد دلا دی تھی، میں نے اپنی عزت بھی گوا دی تھی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا تھا سوائے ذلت رسوائی کے۔ میں نے اپنی حد کراس نہ کی ہوتی تو وہ آج مجھے ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہ کرتے، پر میں نے خود ہی اپنی عزت کا سودا کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور میں انہی قدموں سے اس بنگلے سے باہر نکل آئی۔ میں اس شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے یوں ذلیل کر دیا تھا۔ میں کانپتی دوپہر میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، میں نے اپنے خوابوں کی بہت بھاری قیمت ادا کی تھی اور وہ خواب بھی مجھے تعبیر تک نہ ہی لے کر گئے تھے، بلکہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ میں اپنے ہی جیسی لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی غلط شخص کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا نہ کریں، کیونکہ عزت سے قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں۔ دولت مل جاتی ہے لیکن عزت ایک بار چھن جائے تو واپس نہیں ملتی، اور اس چیز کا اندازہ صرف وہی لڑکی لگا سکتی ہے جو اپنی عزت گوا بیٹھی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ۔